آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کھڑے کھڑے آج تلاوت سنتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 30واں باب۔ خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر ہم آج کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ خروج کی کتاب، اس کا 30واں باب، 17ویں آیت سے 21ویں آیت تک خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر تلاوت کو سنتے ہیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا، صفحہ نمبر 83 پر۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کرے تاکہ خلا نہ ہو، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سفتی قربانی چڑھانے کو آئے تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے تاکہ مر نہ جائے۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ تھینک یو لارڈ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئیے زوردار تعلیم یسوع کی بات کی جائے۔ تھینک یو لارڈ۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ہم کافی ہفتوں سے بلکہ کافی مہینوں سے کچھ ایسے پیغامات، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک ٹھوس غذا ابھی ہم کھا رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں۔ ابھی کلیسیا کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ ٹھوس غذا ہے۔ کون سی غذا ہے جی؟ کہیے خدا کا شکر ہو، اب میں جوان ہو چکا ہوں، اب میں ٹھوس غذا کھاتا ہوں۔ خدا کا شکر ہو، یہ خداوند کا شکر ہو، میں تیرے کلام پر دھیان لگاتا ہوں، میں تیرے کلام سے محبت کرتا ہوں، اور تو ہم پر اپنے کلام کے گہرے بید کھولتا ہے۔ جو آپ کے دائیں میں کھڑا ہے اس سے کہیے، پاس کیے، جو بھی آپ کے دائیں میں ہے، کیا آپ تیار ہیں کلام سننے کے لیے، کلام کے بھید جاننے کے لیے؟ پریز دی لارڈ۔ ابھی آپ سامنے اس پروجیکٹر پر ایک پکچر دیکھ رہے ہیں، اور بائبل مقدس اسے خیمہ اجتماع کہتی ہے۔ وہ خیمہ اجتماع جو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر بنانے کا حکم دیا، اور میں نے لاسٹ بھی 1-2 سرمن پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جو بھی خیمہ اجتماع کا نقشہ خدا نے بنوایا ہوا ہے وہ آسمان کے خیمہ کی کیا ہے؟ نقل ہے۔ کیا ہے جی؟ تو اصل کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ اب یہ وہ نقشہ ہے جو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر دیا، اور اب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر میں اس کی ایک ایک چیز کے اوپر باتیں کرنا شروع کروں تو میرے خیال سے میں کم سے کم 3-4 مہینے چاہیے اس ایک ایک پردے پر، اس کے پلر پر، اس کے تمام جو میخیں ہیں، ایک ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ اور میرے خیال سے ہر شخص جو ہے وہ اس کو باہر سے دیکھنا پسند نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ میں اس خیمے کے اندر تک جاؤں۔ ہر شخص کوشش کرے گا کہ ہم خیمے کے اندر جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے ہم صحن کہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ جب آپ کو کلام سنایا تو آپ کو بتایا کہ پاک ترین مقام یا خیمہ اجتماع کے 3 حصے تھے۔ پہلا کون سا تھا؟ صحن، دوسرا
पाक मकाम, और तीसरा ये जितना भी हिस्सा आपको बाहर नजर आ रही है सारा सहन है। यहां पर गैर कौम का कोई बंदा भी आ सकता था, एनी टाइम, एनी पर्सन, कोई बंदा भी किसी मजहब का भी हो, किसी कौम का भी हो, उसको यहां पर आने की परमिशन है। लेकिन अब ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दो हिस्से थे, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम, और हर शख्स जो है वो कोशिश करता है कि हम यहां तक पहुंचे। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां पर देख सकते हैं ये दरवाजा है पाक मकाम का, जहां पर आपने दाखिल होना है। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम कुछ आगे चले, मैं एक लम्हा के लिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पर इस हैमे में इस फ्रंट के ऊपर ये पर्दे लगे देखेंगे। सारे पर्दे कौन से हैं? वाइट है। लेकिन जो एंट्रेंस का पर्दा है, इस सवाले को मेरे साथ निकालिएगा, खरूज की किताब ही निकालिएगा मेरे साथ, खुदा के जिंदा बख्श कलाम में से 27वां पाप, बाइबल मुकद्दस में से खरूज की किताब 27वां पाप जरा निकालिएगा। और अब इस हैमा इज्तिमा के दरवाजे की बात हम करते हैं, उसकी 16वीं आयत से खुदा की खालमा के साथ मिलकर पढ़ते हैं। जी पढ़िए, क्या लिखा है? और सेहत के दरवाजे के लिए 20 हाथ का एक पर्दा हो। आप गौर कीजिएगा, खुदा ने जब ये हैमा इज्तिमा बनवाया, तो हैमा इज्तिमा बनवाने से पहले खुदा ने इसके दरवाजे की बात की है कि जो दरवाजा तू बनाएगा, यहाँ पर ये इस हैमा इज्तिमा में दाखिल होने का दरवाजा है। आगे बढ़िए। 20 हाथ का हो, 20 हाथ का एक पर्दा हो जो आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो। गौर कीजिएगा, ये जो पर्दे खुदा ने बनवाए, इसका कलर भी खुदा ने बताया। कलर क्या बताया? नंबर 1 कौन सा है? आसमानी। नंबर 2 अरगवानी। नंबर 3 सुर्ख। और नंबर 3 कतान, व्हाइट। अब ये पर्दा जो यहाँ पर बनाया गया है, इस पर्दे को 4 रंगों में खुदा ने बनाने के लिए कहा। हैरान तो बात है, खुदा रंगों में भी इंटरेस्टेड है। खुदा रंगों के अंदर भी आपको को रेवोल्यूशन देना चाह रहा है। तो कलामे पाक में लिखा है, खुदा ने कहा मूसा से कि जब तू हैमा इज्तिमा का दरवाजा बनाए तो उसके पर्दे रंग कितने होंगे? उसमें 4 कलर। आगे। और उस पर बेल बूटे कड़े हो। उसके ऊपर क्या करना? उसके ऊपर कढ़ाई करना है ना, जैसे हम लोग पसंद करते हैं जो कपड़ों पर कढ़ाई हो, काम वाले कपड़े। तो खुदा ने कहा उस पर्दे के ऊपर क्या बनाना? बैल बूटे भी अच्छी खूबसूरत तरीके से। आगे। उसके सतून 4। उसके सतून कितने हो? उसके पिलर 1 2 3 4। इस जो दरवाजा तू बनाएगा, उसके पिलर कितने? 1 2 3। कितने हो गए? कलर कितने हैं? पिलर कितने हैं? हाँ जी, याद रहेगा। आगे बढ़िए। और सतूनों के हाने भी 4 ही हो जी। और शहर के आसपास सब सतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए हो जी। और उनके कुंडे चांदी के और उनके हाने पीतल के हो। अब मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, अब ये दरवाजे को खुदा ने बनवाया और ये दरवाजा है भी मशरिक की तरफ था। इस दरवाजे का मुंह किस तरफ था जी? मशरिकी। खुदा ने साफ कहा था जो हैमा इज्तिमा का दरवाजा तो बनाएगा, उसका मुंह होगा मशरिक की तरफ। उसमें रंग कितने होंगे? 4। उसमें पिलर कितने होंगे? 4। अब ये दरवाजा जो है, ये इसमें खुदा क्या बात कहना चाह रहा है? पहले याद रखिएगा, ये पूरा हैमा इज्तिमा ये यीशु मसीह को पेश करता है। आगे आगे चलते जाएंगे तो खुदा ने किया जरूर सीखेंगे। लेकिन हम आज जब बात करते हैं दरवाजे पर, ये बेसिक दरवाजा जो है ये यीशु मसीह को पेश कर रहा था। पहली बात, इसका कलर लिखा है आसमानी होगा।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازہ موسیٰ تو بنائے گا اس دروازے کا رنگ کون سا ہوگا؟ آسمانی۔ اب یہ دروازہ کون ہے؟ یوحنا 10 میں یسوع سے کہتا ہے دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس، اگر آپ کو خیمہ اجتماع میں داخل ہونا ہے، آپ کو صحت میں جانا ہے، آپ کو پاک مقام میں جانا ہے، اگر آپ کو پاک ترین مقام میں جانا ہے تو بھائی جی آپ کو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تو بندہ یہ کہے میں کسی اور طرف جاؤں گا تو یاد رکھیے پورا پھر کے دیکھ لے، جہاں مرضی جائیں دروازہ کوئی نہیں ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، یسوع نے کہا جو کسی اور طرف سے آتا ہے چور اور ڈاکو ہے، اور کوئی وایا نہیں ہے باپ کے پاس جانے کا۔ اگر پاک ترین مقام میں شکاینا گلوری میں جانا ہے تو دروازے میں سے گزرنا ہوگا، اور دروازے کا نام یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ دروازے کا پہلا رنگ آسمان کا ہوگا، اس کا مطلب ہے یہ شخص جس کا نام دروازہ ہے یہ آسمان سے آئے گا، آسمانی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ پہلا کلر کون سا تھا؟ آسمانی۔ تو جو دروازہ آنے والا ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کون ہوگا؟ آسمانی ہوگا۔ اس کا دوسرا کلر ہوگا ارغوانی، جو بیچ میں آپ نیلا رنگ دیکھتے ہیں یہ ارغوانی ہے، اور ارغوانی رنگ جو ہے یہ بادشاہ کو پیش کرتا ہے، یہ کلر شاہی کلر ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کا بادشاہ مجوسی کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ سو یہ کرمسی رنگ بیان کر رہا ہے، جو دروازہ آئے گا وہ بادشاہ ہوگا اور شاہوں کا شاہ ہوگا اور شاہی خاندان سے ہوگا۔ یہ لال رنگ جو پیش کرتا ہے یہ پیش کر رہا ہے جو بادشاہ آئے گا وہ اپنا خون بہائے گا۔ لہو کا رنگ جو ہے لال ہوتا ہے، وہ دکھ اٹھائے گا، مصیبتیں اٹھائے گا۔ وہ دروازہ جو ہے بادشاہ ہوگا، آسمان کا ہوگا، دکھ اٹھائے گا۔ اور سفید رنگ جس میں ہوگا وہ پاک بھی ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ سو جو دروازہ یہ ہے نا اجتماع ایسے ہی خدا نے بنوایا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ خیمہ اجتماع کی ہر چیز کس کو بیان کرتی ہے؟ میرا یسوع دکھاتی ہے۔ اب اس کے اوپر پلر کتنے تھے؟ ہیں جی؟ تو جس دروازے کے اوپر یہ پردے لٹکائے جائیں گے، جو اس پردے کو مضبوط بنائیں گے، جو پردے کو قائم کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ چار پلر جو ہے یسوع مسیح کے چار مبشر ہیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، یہ چاروں بیان کرتے ہیں اور چاروں چار چیزیں بیان کرتے ہیں۔ متی نے کہا وہ بادشاہ ہوگا، مرکز نے کہا وہ خادم ہوگا، لوکا نے کہا ابن آدم ہوگا، یوحنا نے کہا ابن خدا ہوگا۔ مکاشو لکھا ہے میں نے چار جانداروں کو دیکھا، پہلے کی شکل جو ہے وہ کیسی ہے؟ شیر کی طرح، دوسرے کی شکل کیسی ہے؟ بچڑے کی طرح، تیسرے کی شکل انسان کی طرح، اور چوتھے کی شکل عقاب جیسی۔ یہ جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ چار جاندار جو ہے، یہ چار شکلیں، چار خوبیاں، چار پرسنالٹیاں یسوع مسیح کی۔ متی نے کہا وہ بادشاہ ہوگا، اور جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے۔ تو پہلے کی شکل کیسی ہے؟ شیر کی ہے۔ پھر یسوع نے کہا مرکز میں کہ ابن آدم جو ہے خدمت کرانے نہیں بلکہ خدمت ہے۔ تو دوسرا جانور کیسا ہے؟ بچڑے کا۔ تو مرکز نے کہا وہ خادم ہوگا۔ پھر لکھا لوکا نے کہا یسوع کہتا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے والے۔ تو تیسرے کی شکل کیسی ہے؟ انسان کی۔ تو لوکا نے کہا وہ ابن انسان ہوگا۔ اور چوتھے کی شکل عقاب جیسی، اور یوحنا نے کہا عقاب کی پروان ہمیشہ بلندیوں پر ہوتی ہے۔ تو یوحنا نے کیا کہا یسوع مسیح کے بارے میں؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ یوحنا کہتا ہے وہ خدا ہوگا۔ اوپر سے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب یہ دروازہ مشرق میں کیوں رکھوایا؟ باغ عدن جو بنا تھا اس کا دروازہ بھی مشرق میں رہا، خیمہ اجتماع کا دروازہ بھی مشرق میں تھا، ہیکل کا دروازہ بھی مشرق میں تھا، اور تین مجوسی بھی آئے، کدھر سے آئے؟
اور ایک مشرق والا آئے. حزقیل کی کتاب پڑھ کے دیکھیے گا, پھر مشرق میں سے ایک دریا نکلا. اور یاد رکھیے, جو نیا آسمان اور نئی زمین پر نیا یروشلم آئے گا, نئے یروشلم کا دروازہ بھی چڑھتے پاسے ہی ہوئے گا. ہاللیلویا. اور لوگ بات پوچھتے سے صاحب اسی کے پاسے منہ کریے, اون کریے یا اون کریے. میں کیا ڈوبر دے این چڑھتے پاسے منہ کرا. ہاللیلویا. میرے پاس ہے کہ یہ ہمیں بائبل نے بتایا ہے. سو میرے عزیز ہو, ہر بندہ کوشش کرے گا ہم اندر جائیں. دل کا اندر جائیے, بار بار چیزیں کے اندر چلیے. ہاں جی, نہیں یار سب ٹھیک ہے, کیوں نہیں ادھر ٹھیک ہے. ہر بندہ چاہتا ہے ہم اندر جائیں. اب غور کیجئے گا, یہ ہے پاک مقام میں ہم چلتے لگے. لیکن جو پاک مقام خدا نے بنوایا, ابھی ہم نے دروازہ کہاں سے دیکھا؟ باہر سے. اب اگلا حصہ کون سا آ گیا؟ یہ ہے پاک مقام. اب پاک مقام میں جانے کے لیے بھی خدا نے پھر وہی پردے بنوائے, بیل بوٹے. اب اس کے پلر کتنے ہیں؟ نہیں, ادھر کتنے پلر میں؟ 1 2 3 4 5. کتنے پلر ہیں؟ اور 5 کا عدد ہے فضل کا. یہ 5 پلر میرے یسوع کے 5 زخموں کو پیش کر رہے تھے. ہاللیلویا. اگر پاک مقام میں جانا ہے تو زخموں والے یسوع کا لہو لے کر ہی جانا ہے. اس مقام میں جانے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, آپ کو بلڈ لے کر جانا پڑے گا. باہر سے ہر بندہ آ سکتا ہے, باہر تو ہر بندہ چاہے آئے, ڈونٹ وری. لیکن اب اس میں 2 پورشن ہیں جس میں آپ کو جانا ہے. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں, یہ یاد رکھیے کہ جب ہمیں پاک ترین مقام میں جانا ہے تو یہ ہے اندر والا حصہ. آپ کو اندر کا آپ کو اندر لے کے آئے ہو. پہلے آپ کہاں تھے؟ صحن میں. اب کہاں پر آگے ہیں؟ اس اندر کے اندر 2 حصے ہیں. یہ دیکھیے گا یہاں پر ایک پردہ لگا ہوا ہے. اس پردے کے اس طرف کیا ہے؟ نمبر 1. یہاں پر کیا پڑھ لکھے, کیا پڑھا ہوا ہے؟ منورہ. یہ کیا ہے جی؟ ہم نے کلام سنا تھا 7 شاخہ شمعدان. میرے پیچھے بھی 7 شاخہ شمعدان ہے, وہ سامنے بھی 7 شاخہ شمعدان. ہم نے اس لیے بنوایا ہے چرچ میں, اس لیے کہ پاک مقام میں پڑا ہوتا تھا. پاک مقام میں ایک اور چیز تھی. یہاں پر تھا یہ مذبح جہاں پر قربانی پیش کرتے تھے, جہاں پر بخور جلاتے تھے. اور تیسرا, یہاں پر نظر کی روٹیوں کی میز پڑی ہوئی تھی. لیکن ہم یہاں پر نہیں. اب اس کے آگے ایک پردہ تھا. اس پردے کے اندر کون جاتا ہے سال میں ایک بار؟ ہاں جی, تو پرمیشن ہو, اس کی صحن پرمیشن ہے. صحن میں لوگ آ سکتے ہیں, لیکن دوسرے حصے میں صرف کاہن آئیں گے. تو کاہن پردے کے دوسرے حصے میں جا سکتا ہے, لیکن تیسرے حصے میں سال میں ایک بار, جہاں پر آپ یہ آگے پڑھیے گا. اور یہ جب آگے دیکھیں گے تو پردے کے آگے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ اندر کی پیاد ہے. سارے بولو, آپ نے 2 سنڈے کیا کلام سنا تھا؟ عہد کے صندوق کا. تو اندر والے بالکل مقام میں عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا. تو یہاں پر جانا کون جا سکتا ہے؟ ہاں جی, ساتھ کو پرمیشن ہوئی. یہ آپ اندر سے دکھا رہے, یہ پورا یہ نقشہ تھا, یہی نقشہ تھا. جب کبھی آپ خروج کی کتاب پڑھیں آپ کو معلوم ہو خدا نے کیا کیا بنوایا تھا. ہم پہلے کہاں تھے؟ ہم نے دیکھا پورے خیمہ کو باہر سے. اب یہ اندر والا حصہ ہے. اب اس کے اندر ایک پردہ, یہاں پر دیکھیں ڈنر کا پردہ, اس کے اندر یہ کیا تھا نہیں. اور یہ اندر والے پردے کو میرے یسوع کی موت نے پھاڑا تھا. جب اس نے قربانی جان قربان کی لکھا ہے, پردہ ہیکل کا اوپر سے نیچے تک وہ اے والا پردہ پھٹیا. سو میرے عزیز, یہاں تک تو چلے ٹھیک ہے, لیکن آج اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں.
چیز کو آج ہم ڈسکس کرنے کو ہے کہ ہم آج کیا چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں. جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس پر غور کریں گے. ہم بات کریں گے پیتل کے حوض کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پیتل کا حوض بڑا کہاں ہوتا تھا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو جائے. اگر آپ تھوڑا سا غور سے آگے چلیں گے تو دیکھیے گا جیسے ہم اندر جاتے ہیں تو یہاں پر پہلے ایک قربان گاہ آتی تھی, یہاں خون بہانا پڑتا تھا. آگے جیسے جائیں گے تو یہ ہے پیتل کی قربان گاہ. یہ آپ کو بتائے گی یہاں پر پاک مقام میں جانے کے لیے اس دروازے سے انٹرس لے اور یہاں پر آ کے خون بہائے, قربانی دے, پھر ذبح کرے. اب یہاں سے ذبح کرنے کے بعد اگلی جگہ پر کہاں پر آپ کو آنا پڑے گا؟ اسٹارٹنگ میں آپ نے کیا حوالہ پڑھا تھا؟ کیا حوالہ پڑھا؟ آئیے واپس اسی پر خروج 30 باب اس کی 27ویں آیت پر دوبارہ سے کرتے ہیں. پڑھی گل کر پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا. سنیے گا, خدا نے اب موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ پیتل کا کیا بنانا؟ کیا بنانا؟ حوض بنانا. جو بھی کاہن جس کو پاک مقام میں جانا ہے, پاک ترین مقام میں جانا ہے, دروازے سے داخل ہو کر پہلے اس مذبح پر قربانیاں پیش کرے, اس پہ خون بہائے, اور جب خون بہا لے اس کا اگلا سٹیپ ہے اسے یہاں پر آ کر اپنے ہاتھ اور پورا حوالہ پڑھے کیا لکھا ہوا ہے, اور اسے خیمہ اجتماع قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا, اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں. خدا نے کہا یہ قانون تھا کہ جس نے بھی پاک مقام میں جانا ہے پہلے دروازے سے داخل ہو, خون بہائے, اور خون بہانے کے بعد کیا کرے گا؟ دوسرا عمل ہاتھ سے پیر کو دے دے. آگے کے لیے کیا پڑھو؟ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو. سنیے گا, پانی سے دھو دینا. نہ تو بیعت کی انہیں سارے بولے کی نہیں ہے, پانی سے نہ دھویا گیا تو مر جائے گا. پورا والا پڑھیا لے. یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سفتی قربانی چڑھانے کو آئے تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لے تاکہ بار نہ جائے. ہاتھ پاؤں دھو کر جانا, نہیں تو مر جاؤ گے. اچھا, یہ پیتل کا حوض جو ہے یہ پتہ ہے پیتل کہاں سے لیا گیا تھا؟ خروج 38واں باب پڑھیے اس کی 8ویں آیت. یہ پیتل آیا کدھر سے تھا؟ یہ پڑھیے کیا لکھا ہے 38واں باب خروج کی کتاب 8ویں آیت پڑھیے. اور اس نے عبود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا, یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا. اور وہ جو 38واں باب 8ویں آیت خروج کی کتاب 8ویں آیت. اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر سنیے, جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی. آگے, اور ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل. اب سنیے گا, یہ پیتل پتہ کہاں سے آیا تھا؟ جو عورتیں خیمہ اجتماع میں خدمت کرتی تھیں یہ پیتل ان کا آئینہ تھا. پرانے زمانوں میں موسیٰ کے دور میں خواتین اپنا چہرہ پیتل میں دیکھتی تھی. ایک شیشے کے ہون نکلے گا نا, موبائل میں بھیجتے سیلفی ہون آئی ساڑی کا اپنا منہ میں موبائل چیز سامنے کر کے دال کی کرتے ہیں. یہ تو ہون نکلیا. موسیٰ کے دور میں خواتین اپنا چہرہ کس میں دیکھتی تھی؟ کس میں؟ پیتل کا آئینہ ہوتا تھا. تو ہوا کیا, عورتوں نے اپنے پیتل کے آئینے کس کو دے دیے؟ لو موسیٰ اس سے پیتل کی حوض بنا. اب غور کیجئے گا, جو بھی کاہن اس میں اپنے ہاتھ پاؤں دھونے آئے گا پہلے تو کیا کرے گا؟ اس پیتل کے باہر سے کتنی چمک ہوگی, اسے پیتل کے اندر اپنی کیا آئے گی؟
شکل نظر آئے گی، جب پانی میں پہنچے گا پانی میں کیا اس کو نظر آئے گی؟ تو یہ پیتل ایک آئینے کو بھی پیش کر رہا ہے، یہ پانی ایک آئینے کو بھی پیش کر رہا ہے۔ اور یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آئینہ کیا ہے؟ کلام پاک میں لکھا ہے یسوع کا پتہ یعقوب کہتا ہے جو کلام کو سن کر بھول جاتا ہے یہ اس بندے کی مانند ہے جو اپنی شکل آئینے میں دیکھے بھول جائے، لیکن جو کلام کو سن کر بھولتا نہیں یہ اس بندے کی مانند ہے جو اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر یقین کرتا ہے میں وہی ہوں جو میری شکل ہے۔ اب یہ آئینہ، یہ پیتل کس کو پیش کرتا ہے؟ یہ کلام ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو پاک مقام میں جانا ہے اپنی شکل کو کس میں دیکھنا ہے؟ آپ کو یہ کلام آپ کا آئینہ ہے، یہ آپ کو اپنا آپ کا چہرہ دکھائے گا، آپ کو چہرہ دکھانا ہے اس میں آپ کو۔ اگر کبھی آپ نے اپنے فیس کو دیکھنا تو کس میں دیکھیں گے؟ آئینے میں۔ اور اگر آپ نے اپنے اندر کو دیکھنا تو پھر کس میں دیکھنا ہوگا؟ پھر آپ کو اس آئینے میں جو کلام کا آئینہ اس میں دیکھنا ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو بھی کہنا ہے اس کو کہنا، اس کو اس پانی میں سے ہاتھ پاؤں دھو کر جانا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں دھو کر وہ اندر داخل ہوا تو مر جائے گا، مار دوں گا۔ ہاتھ اور پاؤں کس بات کو پیش کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ آپ کے کاموں کو پیش کرتے ہیں، یہ پاؤں آپ کی روشوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے زبور کی کتاب کے زبور نمبر 24 میں اس کی تیسری اور چوتھی میں لکھا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ کیا لکھا ادھر؟ بڑے بڑے حوالے کر زبور 24 30 چوتھی پڑھی کا لکھا ہے جی تیسری چوتھی ہے پڑھیے۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ خداوند کے پہاڑ پر آگے اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ جی وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل پاک ہے۔ خدا کے پہاڑ پر کون جائے گا؟ اس کے مقدس مقام میں کون جائے گا؟ جس کے ہاتھ صاف اور دل کیا ہے؟ زبور نمبر 15 اس کی پہلی 2 آیات پڑھی کیا لکھا ہے؟ زبور 15 کی پہلی 2 آیات کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا۔ خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے؟ او اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے؟ اچھا تمہیں خیمہ اجتماع میں جانا ہے، اچھا خیمہ کے اندر پاک مقام میں جانا ہے تو بھائی کوشچن کیا ہے؟ اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے؟ بندہ نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ آگے پڑھیے۔ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ آگے وہ جو راستے سے چلتا اور صداقت کا کام خدا کرتا۔ کے پہاڑ پر کون جائے جس کے ہاتھ کیا ہے؟ صاف۔ اور خدا کے خیمے میں کون جائے جس کی رستے کیا ہے؟ صاف۔ یہ رستے، یہ ہاتھ پاؤں آپ کی روشیں، آپ کا کردار، آپ کا چال چلن، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کے تمام لائف کو پیش کرتا ہے۔ اب میری عزیزو ذرا غور کیجیے گا، زبور 119 اس کی 48ویں آیت میں پڑھی کیا لکھا ہے؟ زبور نمبر 119 اس کی 48ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جی میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا۔ زبور نمبر 119 اس کی 59 آیت آگے 59 ورس پڑھیے گا۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ زبور 119 سے 105 کے پڑھی کا لکھا ہے جی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ شکریہ۔ اب یہ باتیں جو حوالے میں نے اپنے پڑھے ہیں یہ روشوں کو پیش کر رہے ہیں، کاموں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیتل کا ہاؤس کیا پیغام دے رہے ہیں۔ دروازے میں سے تو آپ آ گئے، خون بھی بہا دیا، اگلا کام کیا ہو ہاتھ سے پیر دھو لو۔ یہ مراد یہ ہے کہ آپ نے یسوع کو قبول کر کے دروازے سے آ گئے، اس کے کفارے نے آپ کو پاک کر دیا، اس کے لہو نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، آپ دروازے سے اندر آ گئے، آپ نے اس مرتبہ پر قربانی چڑھا دی، کفارہ ہو گیا،
اب اگلا سٹیپ کیجیے، بپتسمہ، یہ پانی کا بپتسمہ، دروازے آگے، اوکے، میں خداوند تجھے میں نے قبول کیا ہے، تو میرا خداوند ہے، آپ نے میرا کفارہ دے دیا، بس خدا کا شکر ہو۔ اب بندہ یہ کہے میں پتل دے پانی تو ہاتھ پہ دھونے بغیر اینج ہو کے اندر بڑھ جاؤں، لیکن لکھا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو کیا لکھا ہے، کی سزا دی کسی؟ کئی لوگ یہ انجی کرنے لے ایتھو آ کے جان بھی چل جاندی انہوں نے ایسے کام دے آگے ان کی پاچل لے لے اور لے لے پائی جی ہماری لینا ہمارے لے چھوڑے ہونا تے بڑھنا پڑھائیں گے ایتھو بغیر بڑھو گے کی لکھا ہے، پھر مر جاؤ گے۔ اندر آگے کفارہ بھی ہو گیا، لیکن اب کہا یہ کیا، تجھے اس عمل سے گزرنا ہے، یہاں سے ہاتھ پاؤں دھونا ہے، دھوئے بغیر اندر نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے فرمایا مرکز 16 میں، جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، زمین بنانے اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر دیا تھا، اور خدا کے روح پانی کی سطح پر کیا کر رہی تھی؟ پوری زمین پر پانی تھا، اور بائبل علماء کہتے ہیں زمین کا بپتسمہ ہونے دیا سی، اور بپتسمے کے بعد خدا نے زمین میں سے ایک حصہ نکالا، اسے کہا خشکی، زمین بھی بپتسمہ لے کے بنی دیجئے۔ آگے چلتے ہیں تو بائبل کہتی ہے جب نوح کشتی میں تھا، اور کشتی کا لفظ عبارت ترجمہ ہے تیبا، اور تیبا لفظ نکلا ہے تابوت میں سے۔ کس میں سے نکلا ہے؟ تابوت کی میں کہتا ہے اور سکیل ہے اور سے مردار کیا ہے۔ جب نوح کا پورا خاندان، حوالہ پڑھنے تو پڑھ لیجیے گا پہلا پترس، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 8 جانے پانی کے وسیلہ سے کتنے جگہ بچے پانڈل۔ تو جب نوح کا خاندان کشتی میں گیا، کشتی میں دروازے کتنے تھے؟ سارے بولو۔ خدا نے کہا نوح کشتی کے درمیان میں کیا رکھنا؟ تو یسوع نے کی کیا دروازہ؟ کشتی کی منزلیں کتنی ہوگی؟ 1 2 3 خانے، 3 منزلہ کشتی بنانا، کشتی میں ایک دروازہ بنانا، اس کے اوپر جا کے روشن دان بنانا۔ اس کا مطلب ہے جیسے کوئی شخص یسوع کو قبول کرتا ہے، دروازے میں سے داخل ہوا، آگے 3 منزلہ کا مراد ہے اس کو باپ بیٹے رول کو اس کے نام سے کیا کرنا، اور ہر بانچے رکھتی اس میں پیر پر کھیل ہے۔ اتفاقاً نہیں ساری صورت رہی، ہر چیز میں خدا کا دور کا پلان تھا۔ وہ 3 منزلہ کشتی سے مراد ہے تسلیس، اس کے اوپر جا کے روشن دان تھا، وہ روشن دان نمائندگی تھا خدا کے پاک روح کی۔ اب غور کریں جب کشتی میں گئے تو دنیا پرانی تھی، جب باہر آئے تھے دنیا، جب پانی چاہیے تو دنیا ہوتی ہے پرانی، پانی اٹھ کے باہر آئی تو دنیا ہوتی ہے ہیپی ہیلیلویا نیو بورن بیبی، نئی دنیا چاہ گیا تھی، مبارک ہوئے پائے تھی، نوا جنم ہو گئے۔ جب موسیٰ قوم اسرائیل کو لے کر گیا ملک کنعان کی طرف، تو بائبل بیان کرتی ہے وہ کہاں سے گزرے تھے؟ ہاں جی، سمندر جو ایتر بھی پانی اتنے بدل کا ستون، تھلے بھی ہلکا ہلکا پانی۔ تو ساری قوم اور خدا کا بندہ پولس کہتا ہے سب نے اس سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ شروع تو بپتسمے دوان لیا، نور میں دوان لیا، اسرائیل قومان میں دوان لیا۔ جس دن اسرائیل سنیے شردن کراس کرنے لگے تو پتہ ہی گردن کے آگے کیڑا ملک سی پڑا؟ ملک کنعان۔ نیو جنریشن، جشوا جنریشن کو پچھلی نسل نے مار کے کیا بات بڑبڑا کے، اب نئی نسل پیدا ہو چکی ہے، اس نسل کو بھی بپتسمہ دلوایا، کس میں سے؟ یردن کے پانی میں سے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ بپتسمہ میں بڑی کرشمہ کی طاقت ہے، یاد رکھیے۔ اور جن لوگوں نے بپتسمہ کا انکار کیا ہوا ہے نا،
تو چوڑیاں مار کے جی گرجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خبردار ہو جاؤ. اور آپ آدم کولاٹ کر رہا ہوں. یہ میرے یسوع مسیح کی تعلیم ہے، میرے یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ پانی کا بپتسمہ میرا یسوع بھی لایا گیا ہے. لیاسی کے نہیں دسو پہلے لیاسی کے نہیں دسو کون نہیں لیا ہوئے. تو میں تے بھائی یہ کرتا ہوں جڑا کام میرے یسوع نے کیتا میں اکھا بند کر کے کرانا. ہاللیلویا. کہ میرے یسوع نے کبھی غلط کام کوئی نہیں کیتا. میرا یسوع نے بپتسمہ لیا، میں بھی لیا. میرا یسوع سیدھے مریا، میں بھی مر گیا. میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اور بائبل کہتے ہیں جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو مسیح کی موت میں شامل ہونے کا. اب سوال یہ آ گیا یسوع نے کیوں بپتسمہ لیا؟ اس نے گناہ کیا تھا؟ نہیں. دسو یسوع نے گناہ کیا تھا؟ اب یسوع کے بپتسمہ لینے کے لیے آیا. بائبل مقدس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ہمیشہ روح کی کتاب پڑھیے، ہر کاہن کو، سردار کاہن کو، کاہن بننے سے پہلے اسے پانی کا غسل لینا ضروری ہوتا تھا. خدا نے کہا موسیٰ جب تو سردار کاہن ہارون اس کے بیٹوں کو کاہن مقرر کرے، انہیں پہلے نہلوانا، غسل دینا، اس کے بعد ان کے بدن پر لباس پہنانا. تو جس دن یسوع مسیح یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے آیا، پتہ ہے یوحنا کون تھا؟ یوحنا زکریا کاہن کا بیٹا تھا. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو سردار کاہن، جو یوحنا سردار کاہن کی اولاد میں سے ہے، کاہن کے قبیلے میں سے ہے، یوحنا پینڈا کاہن یسوع کو بپتسمہ دے رہا تھا. اب تو سردار کاہن ہونے کے لیے غسل دے رہا ہے. پتہ یوحنا نے کیا کہا؟ کہتا نہیں میں تو آپ سے لینے کا محتاج ہوں. یسوع نے کہا ہونے دے، ہمیں تمام راست بازی پوری کرنا. دوسری بات ایک اور اس کے رسم تھی، جب کبھی کاہن کسی مینڈے کو ذبح کرنے لگتے تھے تو کاہن مینڈے کو پہلے نہلواتے تھے. اس بکرے کو، مینڈے کو، اس کو غسل کرواتے، پانی میں ڈبو کر اس کو دھوتے، کیونکہ اس نے اب ذبح ہونا ہے. تو یسوع پین کا پھرا پانی میں سے نکل کر کہتا ہے میں تو گیا، اب مجھے قربانی دینی ہے. یسوع گنہگار نہیں تھا. یسوع مسیح بپتسمہ اس لیے لے رہا تھا کیونکہ اسے ایسا کاہن بننا تھا. اب میری عزیزوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بپتسمہ بھائیوں نے متعارف کروایا. کتنا کرایا؟ اب سنیے، اگر آپ کو یقین آئے آج آپ نے جائیے گا گوگل پر اور آپ لکھیں گے جیوس مکوا، لفظ لکھنا تھا مکوا، MIKVA، جیوس مکوا. جیسے آپ لکھیں گے جیوس مکوا تو آپ کے سامنے یہ ہاؤس نکل آئے گا. یہ کیا؟ سنیے گا، ہر یہودی اپنے گھر میں یہ ہاؤس بنواتا ہے. ہر یہودی، صدیوں سے یہ ان کی پرمپرا ہے، صدیوں سے ان کا دستور ہے. ہر یہودی فیملی اپنے گھر میں کیا بنواتی ہے؟ یہ مکوا ہودی بنواتی ہے. اور اپنی ہودیوں کی سیڑھیاں 5 بناتے ہیں. دنیا میں 1 2 3 4 5 ہر کام چنوں کو کاش میں رکھتے ہیں. یہ 5 سیڑھیاں پہلی 5 کتابوں کو پیش کرتی ہیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا. یہ 5 سیڑھیاں میرے یسوع کے 5 زخموں کو بھی پیش کر رہی ہیں. اب میرے عزیزوں، ہر یہودی اپنے گھر میں یہ ہاؤس کیوں بنواتا ہے؟ ہر یہودی اپنے گھر کے ہر بچے کو جب وہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کاہن بنواتے ہیں. اور کاہن ان کے گھر کے بیٹے بیٹیوں کو
کے گھر میں بپتسمہ دیتے ہیں. یہ دستور ہے یہودیوں میں آج بھی. اور آپ کو سن کر حیران ہوگی کہ اس مکوا کو عبرانی میں کیا کہتے ہیں. سنیے گا, بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. اس ہاؤس کو عبرانی میں کہتے ہیں ورم آف ورلڈ. ورم آف ورلڈ, دنیا کا رہن. جیسے کہ بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے, یہودیوں کا کنسپٹ ہے کہ جیسے ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہمارا جوان, ہمارا کوئی بھی گھر کا فرد اس ہاؤس میں جاتا ہے تو وہ جاتا ہے دنیا کے اندر کلام مقدس کی سیڑھیوں سے اتر کر وہ دنیا کو جانچتا ہے. لیکن جیسے وہ یہاں سے پانی میں ڈوب کر اوپر نکلتا ہے, اوپر آتا ہے, تو ورم آف ورلڈ میں سے, وہ دنیا کے رحم میں سے اور دنیا کے یوٹرس میں سے پیدا ہو کے نیو بورن بیبی بن جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پھر کہتے ہیں ایک بندہ کٹر یہودی ہے. ایلکو, یہ بندہ یہودی ہے. اس کی کیپ سر پر دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے یہ پریسٹ ہے اور فیملی نے اپنے گھر میں ہاؤس بنایا ہے. اور بیٹی کیا لے رہی ہے؟ کیا لے رہی ہے؟ ساڑھنا چنگی تو ہے ہی. انہوں نے اپنے کاری ہاؤس بنا کر رکھے تھے. ادھر کسی بیٹی کو پوچھے, بیٹا بپتائز ہوگی؟ میں نا ابو نے پوچھنا. کدھر کو پوچھنا؟ گناہ کرنا ہوتا نہیں پوچھتی ہے ابو کو. ابو جی گناہ کرنا ہے نا. دوست کے لگاتے وقت پوچھا کبھی ماما سے, ماما دوستی کر لو. پہلے کام کرتے نہیں پوچھا کبھی مارو. لیکن جنہیں کچھ نہ کام آئے گا تو وہ نا ابو نے منع کیا. ابو جائے گا دوزر سے, تو بھی جائے گی دوزر سے. ایسی بات ہے. لوگ ڈرتے ہیں بپتسمہ لینے سے. پتہ کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ سمجھتے میری مشن چینج ہو جائے گی. اور سنیے میرے عزیزوں, لکھا ہے پالوس کے خط میں, رومیو کے خط میں, جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو مسیح کو پہن لیا. ہاللیلویا. کس کو پہن لیا؟ بپتسمے کا مطلب ہے مسیح کو پہن لینا. خدا نے کہا موسیٰ ہر کائن سے کہنا ہاتھ پیر دھو کے آنا, اور جب ہاتھ اور دھو لیں گے اس کے بعد لباس پہننا, پھر میرے خیمے میں آنا. اور بائبل کہتی ہے جیسے آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ مسیح کو پہن کر پاک مقام میں دلیری کے ساتھ کرتے ہیں. آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس کیسے چلیں؟ کیسے؟ سو اس ہاؤس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مکوا. کیا کہتے ہیں؟ مکوا کا ترجمہ کیا ہے؟ دنیا کا رہن, ورم آف ورلڈ. تو یسوع نے کہا نیکودیمس, جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ. کہہ لگا ہے کس طرح ممکن ہے میں اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا جب تک تو روح اور پیدا نہ ہو. ہم سالوں سال سے اپنی مشنوں میں بندھے ہوئے, کوئی بات نہیں, ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس بائبل کی باتوں کو جھٹلائیں گے؟ جاؤ ساری قوموں کو کیا بناؤ, کیا بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے, اور کیا کرو, ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے کیا دو. بپتسمہ کیا بات ہے؟ کیا اس کی ڈیفینیشن, اس کا طریقہ کار کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کبھی کوئی نیا جوڑا چرچ میں آتا ہے نکاح کروانے کے لیے, تو نکاح کرواتے وقت پادری صاحب ایک کویشچن پوچھتے ہیں, انگوٹھیاں جو ہوتی ہیں کی بوائیے کیوں نکاح انگوٹھیوں سے ہوتا ہے؟ بتائیے گا. تو دستے بولو
میں نے کئی نکاح مجھ سے بغیر بھی کی دے. نکاح مجھ سے ہوتا ہے اور نکاح ہوتا ہے اقرار کے ساتھ. آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لیکن اب دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں میرید ہوں, میں کواری کڑی نہ یا کوارا منڈا پالو ہے چلا تو صرف کچھ نہ کہو کہ اور ابھی کہنا آج ہی میرید اوکے نہیں کر کے بات چھلے صاحب کے لگتا ہے انگیز, لگتا ہے کہ میرڈ. جس دن آپ توبہ کر لیتے ہیں, یسوع کو قبول کرتے ہیں, اب بھائی پتہ کیسے لگے گا کہ آپ میرڈ ہو؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو پانی کا بپتسمہ, پھر لوگ کہیں گے ہاں اے دلہن یسوع مسیح دی. ہاللیلویا. اے نکائی کے لیے بھائی تو کہنا لگا اور بھائی اس نے ہمارے سامنے بپتسمہ لیا ہے تو یہ بلیور ہے, ایماندار ہے. اس لیے یسوع کہتا ہے جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کا باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے کیا کرو. سو میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں, یہ یاد رکھیے کہ پانی کا بپتسمہ جو ہے یہ ہمیں پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری بخشتا ہے. ہاللیلویا. سو اگر پاک مقام میں جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایتھے میں جانا ہے, ایتھے اندر بڑھنا ہے, ایتھو آؤ. ادھر جانا ہے تو ننگنا کدھر ہے؟ اس کے پیچھے والے پر ایتھو اندر ہو کے جانا ہے. سارا بھی ہال اینڈے بنے آ رہا ہے شکر کے بعد ایک سے بڑھنا لازمی ہے. دوسرا کہ جے کو میں کسی اور پاسوں نکل جاؤں تو کی لکھا رہا کی کیا گیا ہے؟ وہ چور اور کیا ہے. سو اس میں سے پیتل کی ہاؤس میں سے کیا کرنا ہے؟ سو پیتل کا ہاؤس آپ کو مجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ اور کتنی خوبصورت بات ہے, بڑی سیکھنے والی بات ہے. جس دن میرا یسوع صلیب پر مر رہا تھا اور لکھا جب یسوع مسیح مر گیا, ایک سپاہی نے بالا پکڑ کر اس کی پسلی میں دے مارا اور لکھا اس کی پسلی میں سے بالکل خون بہہ نکلا. کلا خون بہہ نکلا. سارے بولو کی لکھا تھے خون اور کی لکھا خون اور کی لکھا خون اور. اس کا مطلب ہے خون پانی. خون آپ کو پاک کرے گا, پانی آپ کو دھوئے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک حوالہ پڑھیے گا یوحنا کے خط میں سے, بڑی خوبصورت آیت. یوحنا پہلا یوحنا کا عام خط نکالیے گا اور سنیے یہاں پر یوحنا رسول کیا بیان کرتا ہے. پہلا یوحنا کا عام خط نکالیے گا میرے ساتھ, اس کا 5واں باب, اور سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے اور اس کی 6 آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا. ہاں جی. یعنی یسوع مسیح. وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا. اب سنیے گا یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے. یسوع پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا ہے. آگے اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے, کیونکہ روح سچائی ہے اور گواہی دینے والے 3 ہیں. سارے بولے کیا لکھا ہے؟ گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ 3. سارے بولے گواہی والے کتنے ہیں؟ 3. پھر دسو کتنے نے؟ 3. کون کون؟ روح اور پانی اور خون. روح اور پانی اور خون. گواہی دینے والے کتنے ہیں؟ 3. کیا کیا؟ روح اور آگے. اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا, کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی, اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور
زندہ تو بغیر نجات دیجیے. پانی کا مطلب ہے آپ کی پانی سے پیدائش، بپتسمہ. خون سے مراد ہے یسوع کا کفارہ، اور روح سے مراد ہے آپ کی روح کی پیدائش، روح کو اس کا بپتسمہ. اگر آپ کبھی انگلش بائبل پڑھتے ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اس 5ویں چیپٹر کی 7ویں 8ویں آیت کنگ جیمز ورژن پڑھیے گا. کیا لکھا ہوا لکھا ہے؟ The Father, the Word and the Holy Ghost and these three are one. وہاں پر یہ لکھا گیا کہ روح پانی پانی، یا وہاں پر کچھ اور بات وہاں پر لکھا ہے the baptized Holy Spirit, the Word, Holy Ghost and the Father and the Word. یعنی بپتسمہ کلام، روح، باپ، بیٹے اور ان اس کے نام سے دیا جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میری بات سنیے غور سے. آخری بات، اپنی ابدیت کا سودا مت کریں کسی کے ساتھ. یہ آپ کی ابدیت کا سوال ہے، آپ کی ابدیت کا معاملہ ہے، آپ کے آسمان پر جانے کا معاملہ ہے. جب تک روح پانی سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل پاک مقام میں داخل. کیا لکھا ہے؟ پاک مقام میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. ایتھے جانا جی ہاتھ پیر دھونے پینے. ہاں جی، جنہیں باہر ہی رہو گے. پتہ ہے کچھ آئے سن او خداون جی کون؟ خداون ہم نے آپ کے نام سے معجزے کیے جی، اور ہم نے آپ کے نام سے کوڑے نکالی جی، اور ہم نے آپ کے نام سے زبانیں بولی جی، اور ہم نے آپ کے نام سے ہدیے دیے جی، اور ہم نے آپ کے نام سے توار کی مٹی رینڈ کی ہاں جی، اور ہم نے آپ کے نام سے حوض کے بپتسمہ کا مکاشفہ سنا جی، اور بس ہوگی. کہتا ہوں تمہیں نہیں جانتا میں. چل کرو ارے کیا جی کہتا ہے. تب وہ کہے گا میری تم سے کبھی کوئی ارے خداوند میں نہ کہو میرے دل بڑی واقعی سی پیسہ بتا وہ جو ہوتے سر میرے کہاں ہوتے سر میں بھی جانا تو آپ اور میں کہنا بھائی نہیں جانتا تم چپی مار کے بہ گیا. پتا آپ کو جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو سارے بولے مسیح کو پہن لیا. ایک دوسرے کو بتائے مسیح کو پہن لیا. سارے مسیح مارے مسیح کو پہن لیا، مسیح کو پہن لیا. بادشاہ نے شادی کی، کہا مہمانوں کو بلاؤ. مہمان سارے آ گئے. بادشاہ چیک کرنا ہے پرونے اور ٹھیک ویلکم 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 اور ٹوک دو آگے. میں بھی بیاہ چاہے بیاہ کے کپڑے کتنے کیوں ہو رہی گلپا ہے اے لکھنے والا میں کھولوں کا لکھا دے. کہتا تو کدھر سے آ گیا؟ او میں اونے کپڑے پائے اونے کپڑے پائے اونے سب تو کدھر؟ میں نے تو ایڈیٹر کے اندر پڑھا ہے. اچھا نوکرو ادھر آؤ جی. لکھا ہے اس نے کہا اس کو پکڑو، اسے وہاں پھینکو جہاں رونا درد ہوگا. ایکچولی ہمارے کام ایسے جاتا تو اتنے نہیں چل رہے ایسے چپ کر کے آگے پہلی بخشمہ لیا سے آدھے ہاں لے لیا چھوڑے ہوگا ایسے کام چل جائے گا. اوتے نہیں چلنا. انہیں کہنے کدھر لباس مسیح کو پہنا بپتسمہ لیا نہیں میں نے لحاظ نہیں کیا گیا نہیں کیا ہوتا وہ تو کتنی کچھ ہے نہیں کچھ تو پتہ تھا نہیں کیوں ایسی نہیں میں ایسی دیدی ہوں. مسیح نے کہا جو ایمان لائے بپتسمہ لے. کیا لائے؟ وہ نکاح بچہ تو سب لائے اہلیہ. ہاں جی ایکچولی کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بپتسمہ لیا نا
یسوع قبول کیا، یسوع نے جان دی کر آگے کریے یسوع قربان ہوا، یہ چوکی دے دو باپ بیٹے اس کے نام سے۔ لیکن اس کے برعکس میں یہ پوچھوں حیدر صاحب، کیا یسوع آپ کے لیے قربان ہوا؟ کیا آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں؟ آپ توبہ کرتے ہیں؟ آپ یسوع قبول کرتے ہیں؟ اوکے آگے ہے، پریز اللہ۔ میچور بندہ ہونا ضروری ہے، میچور ہونا بڑا ضروری ہے۔ لکھا اس نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کن کو؟ اور بندہ کو 6 ماہ کا بچہ پیسہ شاگرد بناؤ، کانا بھیڑ میں آتا کہ پیمپر چینج کرتا کہاں شاگرد ہے؟ تو میں کہاں شاگرد ہے؟ اور شاگردی کاری نہیں کرے گا۔ جو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے، پانی کے بپتسمہ کے عمل سے گزرنا ہے کہ نہیں؟ جی کتنے لوگ آج بیپٹائز ہونے کے لیے آئے؟ میں بھی نا 25 سال پہلے میں بھی ڈاکٹر ہوتا گیا ہے بڑی لاہور پانی اسکل صاحب کے بول، تو میں بھی جناب 5 سے کھلو گیا جی بھائی صاحب نال کھڑے میں انہوں نال کھلا لینا جی بیٹا جب انہوں ایسی یاد کی چلو میں نے کی ہوتا ہے ایسے مجھے اقرار کروایا، میں نے پانی میں جیسے پانی میں کھڑا ہوا، پانی اسکل صاحب سامنے کھڑے تھے اور ناطرہ کے میں دعا کی دیے، ساری میموری گیپ، سارا پرانا کارڈ باہر نکل آیا۔ جنہیں پانی باہر آیا تو میں کہا جا موڑیا اور زدہ ہو جا کون نہیں کون چیز تھا وہ۔ تو سنیے گا ایک آخری بات، انسانوں سے اچھا تو چوزا ہے۔ کون ہے؟ انسانوں سے اچھا تو کون ہے؟ اور پتا ہے 2 باری پیدا ہونا کیڑا ہے وہ پہلے مرغی دے پیٹ جو انڈا بن کے باہر ہوتا ہے تو پھر 21 دن بعد کی کرتا انڈے جو اسی ماں دے پیٹ تو باہر آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں خدا والی، جب تک تو خدا سے پیدا نہ ہو، یسوع کے بارے میں لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کی رغبت سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا۔ مبارک ہے وہ لوگ جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، مبارک ہے وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے یسوع مسیح میں سے ہو کے پیدائش کی ہے، ان کا نسب نامہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ان کا نسب نامہ کیا ہوتا ہے جی؟ چینج ہو گیا، اب نسب نامہ میرا یسوع مسیح کے نام سے شروع ہے۔ ہاللیلویا۔ کون کون لوگ ہیں جو آج پتر کے ہاؤس اور ننگ کے اندر جانے والا ہے؟ کتنے ہیں؟ کہیں ڈر نہیں جا رہے ہیں آج تک بڑا بڑا کام ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمیں کہتے ہیں پیسہ کی کب دیں گے کب دیں گے، میں ہاؤس بنوانا پھر بعد میں بھی کہتے ہیں پیسہ تو سیر بڑا پیٹ ہے، منٹے ڈیمنٹ نہیں کرا اس میں۔ پتہ یہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو سبق یاد رکھ کیا ہو اینڈ جا کے اس کو کہے ماما پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، اچھا میں ٹیوشن نہیں جانا۔ یہ بھی وہی بچے ہیں آج کل، پہلے لاندے کے سو یہ کرنا وہ، لیکن جب وقت آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کی ابدیت کا سوال ہے۔ ہاللیلویا 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 ہاللیلویا۔ آئیے سروں کو جھکائیں گے، پریز دی لارڈ، زوردار تالیاں یسوع کے ساتھ دی جائیں۔ تھینک یو لارڈ۔ آپ اس سے کتنے لوگ ہیں جو نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ پیر میں کھولو، کھڑے ہو گئے پیروں پر، کھڑے ہو جائے اپنے قدموں پر۔ تھینک یو لارڈ۔ او والا نہیں، ہمارے کو میں لے آ گیا اور ستیانا نہیں جو آپ نے ہوش میں لیا ہو، میرے کو پورا اچھا ہاللیلویا
اور تالیاں ہم نے نہیں ماری. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے سر کو جھکائیں اور مشرق عارف کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. تھینک یو لارڈ جیسس.